السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ سورۃ زخرف ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حامیم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کون سا ہے، حروف مقطعات میں سے، جس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ والکتاب المبین، اس واضح کتاب کی قسم۔ واضح کتاب کا لفظ بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ یہ کتاب بہت سی باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ مثلا یہ کتاب شرک کی جملہ اقسام کی وضاحت کرتی ہے، دین حق اور شریعت کے امور کی وضاحت کرتی ہے، احوال آخرت اور جنت اور دوزخ کی وضاحت کرتی ہے۔ الغرض حق اور باطل کی ایک ایک چیز کو پوری وضاحت سے پیش کرتی ہے۔ الغرض حق اور باطل کی ایک ایک چیز کی پوری طرح وضاحت پیش کر رہی ہے۔ اِنَّا بے شک ہم نے جعلناہ بنایا ہے اس کو قرآن عربین، قرآن کو عربی میں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، کہ ہم نے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس کے دو مطلب ہے کہ تمہیں اس کے مضامین و مطالب سمجھنے میں آسانی ہو۔ تم عربی زبان بولتے ہو اور قرآن پاک عربی زبان میں اس لیے اتارا گیا کہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم تھوڑی سی بھی عقل و فکر سے کام لو تو اس کے شرعی انداز بیان، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی تاثیر، اس کے احکام کی حکمت میں غور کرو تو تمہیں از خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی ام الکتاب ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم، البتہ بلند ہے، حکمت سے لبریز۔ بلا شبہ یہ قرآن ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، جو ہمارے پاس بڑی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ یعنی کہ اس کے مضامین اور اصول دین چونکہ ایک ہی جیسے ہیں اور پہلے آسمانوں کتابوں سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے سب کچھ پہلے سے ہی ہمارے پاس اصل کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، جسے ہم مختلف ادوار میں مختلف انبیاء پر انہی کی اپنی اپنی زبانوں میں نازل کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے قرآن کو لوح محفوظ سے عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ قرآن کے مخلوق ہونے سے متعلق معتزلہ کا استدلال اور اس کا جواب۔ اس سے مراد ام الکتاب بھی ہو سکتی ہے اور قرآن کریم بھی، یعنی تم لوگ اگر اس کی قدر و منزلت نہیں کرتے تو اس سے حقیقت میں کچھ فرق نہیں پڑ سکتا۔ واضح ہے کہ عقل پرستہ فرقہ معتزلہ نے قرآن کے متعلق انا جعلنا سے استدلال لیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ استدلال غلط ہے اور باطل ہے، کیونکہ جعلہ لفظ ایجاد و تخلیق کے معنوں میں نہیں آتا بلکہ اور بھی کئی معنی دیتا ہے۔ مثلاً وجعل لکلمات الذین کفروا السفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نیچا دکھایا۔ جعل سقیاد فی الرحل الاخیہ، اور یوسف نے اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ وَلَهُمْ أَجَلٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس کے لیے ایک مدت مقرر کی جس میں کوئی شک نہیں۔ أَفَنَضْرِبُ، کیا بھلا ہم چھوڑ دیں، انکم الذکر، تم سے ذکر کرنا، صفاً درگزر کرتے ہوئے، اعراض کرنے کی وجہ سے، کنتم کہ تو ہو تم، قوماً ایک قوم، مسرفین حد سے بڑھنے والی۔ تو کیا ہم تمہیں درگزر کرتے ہوئے تمہاری طرف سے یہ ذکر بھیجنا چھوڑ دیں گے صرف اس لیے کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو؟ یعنی اے کفار مکہ، اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے تو قرآن کا آیات کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی اس پہلو کی کہانیاں کبھی اسے پہلوں کی کہانیاں قرار دیتے ہو، کبھی اسے بندوں کا کلام کہتے ہو، تو کیا ہم تمہاری ایسی شرارتوں کی وجہ سے خلقت کی رہنمائی کا کام چھوڑ دیں گے اور قرآن کو نازل کرنا بند کر دیں گے؟ اس کے نزول کے دو فائدے تو بہرحال ہو ہی رہے ہیں، کہ ایک بہت سی صحیح روحیں اس سے مستفید ہو رہی ہیں، اور دوسرے کہ تم لوگوں پر حجت پوری ہو رہی ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے، من نبیوں میں سے، فی الاولین پہلوں میں سے، ہم نے پہلی قوم میں بھی کتنے ہی رسول بھیجے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آیا ان کے پاس، من نبی، کوئی نبی، الا کانوا، مگر وہ تھے بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے۔ اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی بنایا۔ جس سے تم اس کتاب کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دے رہے ہو، اس کی مثال بالکل ویسی ہے جیسے پہلی قوموں کے پاس اللہ کے نبی اللہ کی کتاب لے کر گئے تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو اور اپنے نبی کا مذاق اڑایا۔ تم بھی انہی لوگوں کی ڈگر پر چل کے اس کتاب کا مذاق اڑانے لگے اور اپنے نبی کو استہزاء اور دوسری شرارتوں سے تنگ کر رہے ہو۔ فَأَهْلَكْنَا، تو ہلاک کر دیا ہم نے، أَشَدَّ مِنْهُمْ، سب سے طاقتور ان میں سے، بطشاً پکڑ میں، ومضىٰ، اور گزر چکی، مثل الاولین، مثال پہلوں کی، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور پہلے لوگوں میں ایسی کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ پہلی قومیں قد و قامت، ڈیل ڈول، طاقت و قوت، غرض ہر لحاظ سے تم سے آگے تھی۔ جب انہوں نے ہماری آیت اور ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب تم بھی وہی کام کر رہے ہو، لہذا سمجھ لو کہ اب تمہاری تباہی کی باری آ چکی۔
वलाइन से अलतो हूँ, और अलबत्ता अगर तुम पूछो इनमें से मन किसने खलक समावाती पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ और ज़मीन को, लयकुलुन्ना अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे खलक का हुन्ना पैदा किया उनको, अज़ीज़ुल अलीम ज़बरदस्त गालिब हिकमत वाले ने। और अगर आप उनसे पूछे कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो यकीनन कहेंगे कि उन्हें अल्लाह ने पैदा किया जो बड़ा ज़बरदस्त और सब कुछ जानने वाला है। अल्लाज़ी जिसने खल जाला बनाया लकुमुल अर्ज़ तुम्हारे लिए ज़मीन को महदन गहवारा, व जाल लकुम और बनाया तुम्हारे लिए फ़ीहा इसमें सुबुलन रास्ते लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हदायत पाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारे रास्ते बना दे ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए राह पा सको। ज़मीन गहवारा कैसा है? गहवारे में बच्चा बड़े आराम से झूले लेता है, आराम करता है और सोता है, इसलिए कि झूले की रफ्तार में एक सानियत होती है। बिल्कुल यही इस वक्त ज़मीन की है जो एक बहुत बड़ा अजीम जुस्सा को रहा है और फ़िज़ाए बसीत में मौलिक हज़ार मील फ़ी मिनट की तेज़ रफ्तारी से महवे गर्दिश है, मगर इसकी तेज़ रफ्तारी में भी एक सानियत है तो इसकी वजह से तुम्हें इसकी हरकत महसूस तक नहीं होती। अगर इसके अंदर से कोई आतिशफ़शा पहाड़ या आतिश की मादा फट पड़े और इसमें ज़लज़ला पैदा हो जाए तो इसी वक्त तुम्हारी जान पर बन जाती है और परवरदिगार याद आने लगता है। और अगर ख्वारा ख़ास से इसके रफ्तार में बेतरतीबी वाक़या हो जाए तो तुम्हारी तबाही यकीनी है। ये अल्लाह की ज़ात है जिससे इसके महीब कुर्रे को अपने कंट्रोल में रखकर इसे तुम्हारे हक़ में गहवारे की तरह आरामदेह बना दिया है। तुम इसमें बड़े सुकून और इत्मीनान से चलते फिरते और रहते सहते हो। रास्तों से राह पाने के दो मफ़हूम। अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई तो एक जैसी नहीं बनाई, कहीं नशेब हैं, कहीं फराज हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेत के तोदे हैं। फिर इन पहाड़ों की बुलंदी भी यकसा नहीं बनाई, कहीं कटाव हैं, कहीं दुर्रे हैं जिन्हें पार करके इंसान एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ या दूसरे इलाके की तरफ जा सकता है। फिर इन पहाड़ों में वादियाँ बनाई जो पानी की गुजरगाहें हैं, इन्हें गुजरगाहों पर चलने के रास्ते बन गए। फिर ज़मीन पर बेशुमार इम्तियाज़ी निशानात बना दिए। इन सब बातों का फ़ायदा ये हुआ कि इंसान उन्हें निशानात और राहों की मदद से दुनिया का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सफ़र कर सकता है और भूलता नहीं। अगर ऐसे निशानात ना होते, सारी ज़मीन एक जैसी होती तो इंसान ना सफ़र करने के काबिल होता, ना ही रास्ते बन सकते। रास्ते का इंसान ही बनाता, लेकिन चूँकि रास्तों के ज़रिए अल्लाह ने पैदा किया इसलिए इन्हें बराह रास्त अपनी तरफ मंसूब किया। इस आयत के भी दो मतलब है, एक तो तर्जुमे से वाज़ेह है कि दूसरा ये है कि इन इम्तियाज़ी निशानात पर गौर करके हिदायत की राह पा सको और अल्लाह की मार्फत हासिल कर सको। वल्लाह से नज़ला और वही ज़ात है जिसने नाज़िल किया समाए आसमान से मान पानी बेक़दरिन अंदाज़े के साथ अनशर भी फिर ज़िंदा किया हमने इसके बलदन मयतन मुर्दा ज़मीन को क़ज़ालिका इस तरह तुखरजून तुम निकाले जाओगे। और जिसने ख़ास मिक़दार में आसमान से पानी उतारा फिर हमने इससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, इसी तरह तुम भी ज़मीन से निकाले जाओगे। दुनिया में नाज़िल होने वाली बारिश की मामूली मिक़दार यकसा रहती है। इसके भी दो पहलू हैं, एक ये कि समंदर जिससे आबी बुखारात बनाकर ऊपर उठते हैं इसका रुकबा खुश्की के रुकबे से 3 गुना ज़्यादा है। ये भी मुमकिन है कि इसका एक कसीर हिस्सा आबी बुखारात में तब्दील हो जाता, फिर बारिश की सूरत अख्तियार कर लेता जिससे ज़मीन का कसीर हिस्सा ज़ेर आब आ जाता और मखलूक तबाह हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं होना देता। आबी बुखारात इतने ही बनते हैं या इतनी ही बारिश होती है जो मखलूक के लिए फ़ायदा बख्श हो। दूसरा पहलू यह है कि ज़मीन के हर इलाके में बारिश की औसत मिक़दार दूसरे इलाकों से अलग होती है। फिर इस औसत मिक़दार में कमी बेशी होती रहती है, कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं खुश्क साली होती है। इन बातों के बावजूद अल्लाह ताला पानी की मजबूरी मिक़दार इतनी ही नाज़िल फरमाता है जो सारी ज़मीन की मखलूक की ज़रूरियात को पूरा कर सके। नबातात से बस बादुल मौत पर दलील। अल्लाह ताला ने नबातात को ज़मीन से निकाला या उगाना, अल्लाह ताला के लिए नबातात को ज़मीन से निकालना या उगाना और तुम्हें ज़मीन से निकालना या उगाना एक ही बात है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। इसकी वज़ाहत सूरत नूह में यूँ बयान की गई, और अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से नबातात की तरह उगाया, फिर इसी ज़मीन में तुम्हें लौटा देगा, फिर तुम्हें इसी ज़मीन से क़यामत के दिन भी निकालेगा। यानी ज़मीन से गले फल और ग़िज़ाएँ उगती हैं, इन्हीं से इंसान का गोश्त पोस्ट खून और नुत्फ़ा बनता है, फिर इंसान की पैदाइश का ज़रिया बनता है। इसी लिहाज से अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश को बराह रास्त ज़मीन से उगाने से मंसूब किया है। वो जिस तरह नबातात को और फिर तुम्हें ज़मीन से उगा रहा होगा, इस तरह क़यामत के दिन भी तुम्हें ज़मीन से निकाल कर उठा खड़ा करेगा। वल्लाह जी, और वो ज़ात खलक अज़वाज है जिसने बनाए जोड़े कुल्लहा सारे के सारे, और उसने बनाया लाकुम तुम्हारे लिए मिनल फुल की कश्तियों में से, वलनाम और मवेशियों में से, माँ तरकबून जो तुम सवारी करते हो। और जिसने तुम्हारी मखलूक के जोड़े बनाए, नीस तुम्हारे लिए कश्तियाँ और चुपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो। लितस्ताऊ, ताकि तुम चढ़ बैठो, अला ज़ुहूर ही, इनकी पुश्तों पर, सुम्मा तस्कुरू, फिर तुम याद करो नेमत रब्बिकुम, अपने रब की नेमत को,
اذا استویتم پھر جب تم سوار ہو علیہ اس پر، وتقول اور تم کو سبحان الذی سخر لنا پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے، ھذا اس کو، وما کننا اور نہ تھے ہم لہو اس کے لیے مقرنین قابو میں لانے والے، تاکہ تم اس کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو۔ پھر جب اس پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ اور اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مطیع کر دیا، ہم تو اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے۔ سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا، مثلا ایک انسان اونٹ پر سواری کرتا ہے جو اسے طاقت اور قد و قامت میں 200 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو آن کی آن میں کئی انسانوں کو ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اب انسان پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ جس سے انسان کو اتنی عقل بخشی کہ وہ بڑے بڑے جانوروں سے سواری لیتا ہے، وہ اس کی خادم بن جاتی ہے۔ کہ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک بکری کسی اونٹ یا گائے پر سواری کر رہی ہو، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے لے جا سکے، جبکہ انسان کا چھوٹا سا بچہ اونٹوں کی قطار کو جہاں چاہے لیے پھرتا ہے۔ علاوہ ازیں پہلے انسان صرف وہاں پر سوار ہوتا تھا، مگر آج بھاپ پیٹرول کی گاڑی پر سوار ہوتا ہے، اس سے ہزاروں کام ہوتا ہے۔ اگر یہ ایک کل بگڑ جائے تو سینکڑوں انسان موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے، پھر بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری پر سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ اور ہمیں بھی اسی چیز کا حکم ہے کہ جب بھی کسی سواری پہ سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں ہماری ساری زندگی مسافرانہ ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ اب سوچیے اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتے وقت یا سواری پر بیٹھ کر سوچ سمجھ کے دعا پڑھے تو کیا وہ کسی گناہ کی کام کے لیے سفر کر سکتا ہے؟ نہیں۔ وجالو، اور انہیں بنا دیا لہو اس کے لیے من عبادی اس کے بندوں میں سے جزءاً ایک جزو حصہ، ان الانسان بے شک انسان لکفور مبین البتہ نہ شکر ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جزو بنا ڈالا، بلا شبہ انسان صریح احسان فراموش ہے۔ یہ تو تھے اللہ کے بندوں پر احسانات، چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اللہ کے احسانات اور انعامات کے بدلے اس کا ممنون احسان ہوتا، اس کا شکر ادا کرتا، مگر اس نے نہ صرف یہ کہ اللہ کی ناقدر شناسی کی، بلکہ مزید اسی طرح یہ ڈھایا کہ اس کی ذات اور صفات کے حصے بکھرے کر ڈالے اور کئی چیزوں کو اس کی ذات اور صفات میں حصہ دار قرار دے دیا، بنا ڈالا۔ اس نے اللہ کی اولاد قرار دی، حالانکہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جبکہ اولاد نہ مخلوق ہوتی ہے نہ مملوک، اولاد تو اس کی جنس سے اس کا حصہ ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ کی ذات کو کئی حصوں میں بانٹ ڈالا۔ اتخذا کہ اس انتخاب کر لے مما یخلق اس میں سے جو پیدا کرتا ہے بنات ان بیٹیاں واسفا کا، اور چن لیا تم نے بالبینین 7 بیٹوں کے، کیسے اپنے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا۔ آیت نمبر 16 ہم نے یہاں مکمل کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔